کیا آپ جانتے ہیں کہ صدر ضیاء الحق ایک ملاقات کے دوران آیت اللہ خمینی کی کیا بات سن کر لاجواب ہو گئے تھے اور پھر وہ خاموشی سے وہاں سے چلتے بنے؟ خمینی اپنے ہم عصر رہنما صدام حسین کو مینٹل کیوں کہا کرتے تھے؟ خمینی صاحب تو لا شیعہ ولا سنیہ اسلامیہ اسلامیہ کا نعرہ لگایا کرتے تھے، لیکن پھر بھی عراق کے سنی العقیدہ صدر صدام نے ایران پر حملہ کیوں کیا تھا؟ آیت اللہ خمینی کتنے سالوں تک ملک بدر رہے اور وہ ایران کے طاقتور حکمران رضا شاہ پہلوی کی شہنشاہت کا خاتمہ کرتے ہوئے کیسے اقتدار تک پہنچے؟ ان کا بھارت سے ایسا کیا ناتا تھا کہ وہ اپنے نام کے ساتھ ہندی لکھا کرتے؟ اور ہاں، آیت اللہ خمینی پاکستان کے ہارڈ لائنر مذہبی رہنما مولانا حق نواز جھنگوی کی ہٹ لسٹ پر کیوں تھے؟ آج کی ویڈیو میں انقلاب ایران کے بانی اور سپریم لیڈر سید آیت اللہ خمینی الموسوی کے ایسے ہی 20 فیکٹس شیئر کیے جائیں گے جو ان کے ساتھ دفن ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، سو لیٹس بگن۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی آیت اللہ خمینی امریکہ کے کھلم کھلا دشمن تھے اور وہ امریکہ بہادر کو شیطان بزرگ کہتے۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ سید آیت اللہ خمینی کے دور میں مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل کے نعرے کا آغاز ہوا تھا۔ 1988 میں ملعون سلمان رشدی نے دی سیٹنک ورسز کے نام سے اپنا متنازع ترین ناول لکھا، جس کے آتے ہی مسلم دنیا میں کوہرام مچ گیا۔ اس کتاب کی اشاعت کے 1 سال بعد ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خمینی نے سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ جاری کر دیا۔ انہوں نے اس کے علاوہ ملعون مصنف کے سر پر کروڑوں ڈالرز انعام کا اعلان بھی کیا۔ آیت اللہ خمینی کہا کرتے تھے کہ ایران اگر فنا بھی ہو جائے تو ہم پھر بھی امریکہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ ایران ایک مستقل ملک ہے جس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، اور ہم امریکہ اور اس کے حامیوں کے سامنے کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ آیت اللہ خمینی اپنے ہم عصر عراقی صدر صدام حسین کو پاگل کہا کرتے تھے۔ ان کے مطابق صدام نے عراقی عوام کے ساتھ وہی کیا ہے جو رضا شاہ پہلوی نے ایران کے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ صدام حسین اور اس کے حامی صہیونی طاقتوں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ صدام نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران پر حملہ کیا۔ واضح رہے کہ خمینی کچھ عرصے تک عراق میں جلا وطنی کاٹتے رہے اور یہاں سے صدام حسین نے انہیں نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ خمینی نے سوویت یونین کے رہنما گورباچوف کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ یہ تب کی بات ہے جب رشین فیڈریشن اپنی بقا کی آخری ناکام کوشش میں مصروف تھی۔ ایسے میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے اپنے خط کے ذریعے میخائیل گورباچوف کو مطالعہ اسلام اور قبول اسلام کی دعوت دی، جو اس دور میں اخباروں اور اداریوں میں بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا۔ ایک مرتبہ ضیاء الحق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی صاحب سے کہنے لگے کہ میں پاکستان میں اسلام نافذ کرنا چاہتا ہوں۔ خمینی نے پوچھا، ضیاء الحق پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ جنرل صاحب نے فوراً جواب دیا، 7,96,096 مربع کلومیٹر۔ خمینی نے پھر پوچھا، اور جناب کا قد کتنا ہے؟ جنرل صاحب بولے، 6 فٹ۔ اس موقع پر آیت اللہ خمینی نے تاریخی جملہ کہا، ضیاء الحق آپ پہلے 6 فٹ پر اسلام نافذ کریں، 7,96,096 مربع کلومیٹر پر خود ہی اسلام نافذ ہو جائے گا۔ 90 کی دہائی میں آیت اللہ خمینی کی کچھ کتابوں کو لے کر پاکستان میں احتجاج بھی کیا جاتا رہا ہے اور کتابوں پر پابندی کے مطالبے بھی ہوتے رہے ہیں۔ جب مولانا عبدالستار خان نیازی نواز شریف کی کابینہ کے وزیر مذہبی امور تھے تو نیازی صاحب نے پاکستان میں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے شیعہ سنی اکابرین کو ایک ٹیبل پر بٹھایا تھا اور کئی سفارشات حکومت کو بھجوائیں۔ تب سپاہی صحابہ کے قائدین مولانا ضیاء الرحمن فاروقی اور مولانا اعظم طارق نے خمینی کی کتابوں پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اگرچہ سید روح اللہ خمینی شیعہ تھے، لیکن ایران میں حکومت سنبھالتے ہی انہوں نے لا شیعہ ولا سنیہ اسلامیہ اسلامیہ کا نعرہ لگایا۔ جہاں دنیا بھر میں ان کے انقلاب کو ویلکم کیا گیا تو وہیں
ان کی مخالفت میں بھی آوازیں اٹھتی رہیں اور تب سے مسلم ورلڈ ایران اور سعودی بلاک میں تقسیم ہو گئی۔ تحریک منہاج القرآن کے سربراہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے آیت اللہ خمینی کی وفات پر کہا تھا کہ خمینی کا جینا علی اور مرنا حسین کی طرح ہے۔ تب سپاہ صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جنگوی نے ڈاکٹر طاہر القادری کے خلاف تقریریں کی تھیں۔ مولانا جنگوی پاکستان کو سنی اسٹیٹ بنوانا چاہتے تھے اور ان کے فقہ جعفریہ سے شدید نوعیت کے اختلافات تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ مولانا جنگوی خود اپنے جلسوں میں خمینی کتا ہائے ہائے کے نعرے لگوایا کرتے۔ 3 جون 1989 کو وفات پانے والے آیت اللہ خمینی کے سفر آخرت کو دنیا بھر کے میڈیا نے کوریج دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ان کی نماز جنازہ میں 1 کروڑ افراد نے شرکت کی تھی اور یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ آیت اللہ خمینی کے آباء و اجداد نیشا پور سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ بعد میں ہندوستان آ گئے اور یہاں اودھ ریاست میں رہنے لگے۔ خمینی کے پردادا سید احمد موسوی لکھنؤ شہر کے مضافاتی علاقے میں رہا کرتے تھے، لیکن پھر 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے وہ ہندوستان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر ایران کے علاقے خمین آباد ہو گئے۔ آیت اللہ خمینی کے والد کو کسی تنازع میں اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ ابھی 6 ماہ کے بھی نہیں ہوئے تھے۔ وہ ابھی 16 برس کے ہوئے تھے کہ ان کی والدہ بھی چل بسی۔ خمینی نے اپنی تعلیم ایران اور عراق کے دینی مدارس سے حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد انہوں نے قم شہر ہی کے مدارس میں پڑھانا شروع کر دیا، جبکہ وہ کچھ عرصے تک عراق کے مقدس شہر نجف میں بطور مدرس اپنی خدمات دیتے رہے۔ سید آیت اللہ خمینی کے آباء و اجداد چونکہ ایک طویل عرصے تک ہندوستان میں رہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں کئی جگہ پر اپنا تخلص ہندی لکھا ہے۔ سید روح اللہ خمینی جن دنوں ایران میں بطور مدرس اپنی خدمات دے رہے تھے، اس وقت رضا شاہ پہلوی ملک کا حکمران تھا۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ آج کے ایران اور رضا شاہ پہلوی کے دور کے ایران میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ 70 کی دہائی کے آخر تک ایسا لگتا تھا کہ ایران شاید یورپ کا حصہ ہے۔ یہاں اسلامی روایات تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ خواتین کے حجاب پہننے پر پابندی تھی۔ تہران میں عوامی مقامات پر لڑکیاں اسکرٹس اور کم لباس میں نظر آتی۔ نائٹ کلبز، جوئے اور شراب خانے بلا روک ٹوک چل رہے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر سید خمینی بھلا کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ شاہ آف ایران کی پالیسیوں پر تنقید کرنا اور ایرانی شہنشاہیت کو للکارنا خمینی کا جرم تھا۔ اسی جرم کی پاداش میں خمینی کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں 15 سالوں تک جلا وطن ہونا پڑا۔ رضا شاہ پہلوی کے خلاف ایک مظاہرے میں سید آیت اللہ خمینی کے یہ الفاظ آج بھی آن ریکارڈ ہیں: میرا دل درد سے پھٹا جا رہا ہے، میں اتنا مغموم ہوں کہ اب تو بس موت کے دن گن رہا ہوں۔ رضا شاہ پہلوی نے ایران کی عزت و ناموس خاک میں ملا دی اور اس نے ہماری قوم کا سودا کر لیا ہے۔ اس قانون سے ایران کی غیرت مند عوام کا درجہ امریکی کتوں سے بھی کم ہو گیا ہے۔ نجف، قم، مشہد، تہران اور شیراز کے لوگوں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ ایسے غلامی قبول نہ کرو۔ کیا ہمیں بیچ ڈالا جائے اور ہم اس پر احتجاج بھی نہ کریں؟ خمینی نے اپنی جلا وطنی کے 15 برس عراق، شام، ترکی اور فرانس میں گزارے۔ یہاں انہوں نے مذہبی اور سیاسی و سماجی موضوعات پر کئی کتابیں تحریر کی اور اپنے ساتھیوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ جنوری 1979 میں شاہ ایران بیمار ہو گیا اور وہ علاج کی غرض سے بیرون ملک چلا گیا۔ یہ وہ موقع تھا کہ روح اللہ خمینی نے ایران واپسی کا اعلان کر دیا۔ اس دور کے عالمی میڈیا نے یہ سرخیاں لگائیں کہ خمینی کی آمد سے پہلے یہ شاہ بھاگ گیا۔ 1 فروری 1979 کے روز جب آیت اللہ خمینی نے کئی برس کی جلا وطنی کے بعد ایران کی سرزمین پر قدم رکھا تو تہران کے ایئرپورٹ پر لاکھوں ایرانی ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ایران میں پہلوی خاندان کی بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور اسلامی انقلاب کے بانی سید آیت اللہ خمینی
اسلامی جمہوریہ ایران کے پہلے سپریم لیڈر بنے۔ آئی ہوپ آپ ہماری آج کی ویڈیو کو پسند کرتے ہوئے اپنے دوست احباب اور ہم خیال لوگوں تک شیئر کریں گے۔ جنرل محمد ضیاء الحق پر ایکسکلوسیو ڈاکیومنٹری دیکھنے کے لیے آپ یہاں اوپر کلک کر سکتے ہیں۔ عراقی صدر صدام حسین کی بایوگرافی کے لیے یہاں نیچے، اور مولانا حق نواز جھنگوی کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔ الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔